گھر میں اولاد پیدا ہو تو کیوں نہ اللہ کا لاڈلا پیدا ہوگا. آج میرا بیٹا میری بات سننے تیار نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو جو کھلایا ہے تو اس کے بدن میں جو خون ہے وہ خون شاید کے حرامی ہو گیا ہوگا، حرام لقمہ کھلانے کی وجہ سے. حلالی اولاد کبھی بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوتا. حرامی اولاد یہ نہیں کہ اس کے ماں کسی اور سے بچہ جنے ہو، ایسے بھی حرام کھلاؤ گے حرامی نہیں ہوگا. کبھی نماز کو نہیں لے کے آؤ گے، تم صحیح تجارت کرنے نہیں دو گے، جھوٹ سے نہیں روکو گے، برائی سے نہیں روکو گے، شراب سے اسے نہیں روکو گے، تم دنیا کے گندے حالات سے تم اسے باخبر نہیں کرو گے. غلط سنگت میں پڑ جائے گا، شراب پیے گا، گالی دے گا اور غلط لڑکیوں پر نظر ڈالے گا، موبائل میں الٹے سیدھے اوریانیت والی تصویریں دیکھے گا، تو اس طرح سے بچہ حرامی نہیں ہوگا. پھر کہاں وہ نماز پڑھے گا؟ نماز جب ہی پڑھے گا جب دل میں خوف خدا ہوگا. یہ جمعہ کی معاملہ نہیں ہے. جمعہ تو ایک دوسرے کا دیکھ کر کوئی آتے ہیں پڑوس والا گیا، بیوی کہتے جاؤ جی نماز کو جاؤ جی جمعہ کو، یا تو بیوی کے کہنے پر، یا تو بھائی آئے ہیں آفس بند ہے سب کو چلا گیا، میں اکیلے رہوں تو لوگ کیا کہ صلاح دے رہے ہیں چمار ہے کیا ہے تو مجھے بھی جانا پڑتا. کچھ ایسے نیت والے آتے ہیں. تو خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ناز و نعم سے پالے گئے. اب چلتے چلتے یہاں تک کہ جب 14 سال کے ہوئے تو ان کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا. کہتے ہیں کہ ان کے نصیب میں ایک پنچکی آیا اور ایک چھوٹا سا باغ آیا اور 2 گدے آئے، 2 بستر، 2 تکیا. مطلب وراثت اب تقسیم ہو رہی نا بھائیوں میں، تو اتنا اس کو حصے میں ملا. تو کہتے ہیں کہ خواجہ غریب النواز بچپن سے ہی اتنے پیاری آواز سے قرآن پڑھا کرتے تھے کہ راستے میں جب جاتے قرآن پڑھتے جاتے تو چڑیا بھی ان کے سر پہ اڑتے ہوئے جاتے ان کی قرآن کی آواز کو سننے کے لیے. گھر میں بیٹھ کر پڑھتے تو پڑوس والے آ کر لائن سے سنا کرتے تھے. اتنی سریلی آواز اللہ نے ستا. باغ میں جاتے، اب پتے اتے جھڑے تو اس کو صاف ستھرا کرنا نا. انگور تھے اس میں، کھجوریں تھیں، جھاڑ، اس کے بعد اور بھی انار کے تھے اور بھی دیگر. باغ میں ہر قسم کے جھاڑ تھے. تب اس کو صاف ستھرا کرنا، پانی دینا. یہ جاتے تھے صبح کے وقت نماز پڑھ کے اور جا کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ارے تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد تو صاف ستھرا ان کو کرنا چاہیے. یہ پڑھتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ جو ہے تو پورا باغ کا پتا کوئی جھاڑو لگا کے ایک جگہ کر دے رہا، نظر نہیں آ رہا. ایک دن دیکھا، دوسری دن دیکھا، دن میں سوچنے لگے یار کون ہے یار ایسا، مجھے نظر بھی نہیں آتا اور میرے باغ کو پورا صاف ستھرا کر دیتے ہیں. میں تو کوئی غلام نوکر چاکر نہیں رکھا ہوں، میں تو خود غلام مصطفیٰ ہوں. ایک دن کہنے لگے کہ یار اگر جو اتنے ہماری خدمت کر رہے ہو، میرے باغ میں جھاڑو لگاتے ہو، تو پھر تم لوگ کون ہو؟ مجھے نظر تو آؤ، مجھے نظر تو آؤ، تو مجھے اپنا چہرہ تو دکھاؤ. تو وہ لوگ اپنے چہرہ باہر لائے، دیکھتے بڑا حسین و جمیل اور بہت کئی 100 سالوں کے ہیں جو بوڑھے بوڑھے ہو گئے. کہنے لگے تم لوگ میرے باغ کے کیوں جھاڑو پوچھا لگاتے ہو، کیوں باغ میں پانی دیتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ حضور ہم لوگ قرآن پڑھتے تھے نا تو قرآن ہم لوگوں کا غلط ہو جاتا تھا، حرف ہم لوگ اتنا صحیح ادا نہیں کر پاتے تھے، لیکن جب آپ قرآن پڑھتے نا تو آپ کا قرآن سن سن کر کے ہمیں بھی قرآن پڑھنے آ گیا. اور جب آپ ہمارے استاد ہو گئے، ہم آپ
کرو. آج کریں گے, نماز پڑھیں گے, میرے زیادہ برائی بولنے والے ہیں باہر. ارے یہ حضرت تو ایسے ہیں, ویسے ایسے ویسے. مگر یاد رکھو, آگے بتاؤں گا, کسی پڑھے لکھے کی برائی بولنے میں کیا نقصان ہوتا ہے. بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہو. دوسرے کے گریبان کو جھانکنے سے اچھا اپنے گھر کے حساب لگاؤ اور اپنی زندگی کا سوچو. قرآن سننے کی وجہ سے وہ شاگرد بن جاتا ہے, اتنے خدمت کر رہا ہے. اور آج ایسا ہمارا ماحول ہو گیا ہے کہ جو ہمارے باپ کے مرنے کا, میرے باپ کا جنازے کی نماز پڑھاتے ہو, جو ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہو, جو ہمارے گھر میں آ کر کے دعا کرتے ہو, جو مسجد میں ہمارے لیے دعا کرتے ہو, جو ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں نماز پڑھاتے ہو, جمعہ کے دن جو ہمیں دین کے مسائل بتاتے ہو, آج ان کا کتنا تو احترام کر رہا ہے. عزیزان گرامی, کسی بڑے کے احترام کرنے میں, پڑھے لکھے کو عزت دینے میں عزت جاتی نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اور بھی عزت عطا فرمائے گا. تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جو ولی نہیں ہے بلکہ ولیوں کا ولی ہے, قطب نہیں قطبوں کا قطب ہے, ابدال نہیں ابدالوں کا ابدال ہے. وہ دربار ہے کہ جو غریب جاتا ہے امیر ہو کر لوٹتا ہے, جو امیر گیا وہ بادشاہ ہو کر لوٹا, جو بادشاہ گیا مراد لے کر وہ چشتی اولاد لے کر واپس ہوتا ہے. خواجہ غریب نواز کے دربار میں جانے والا اچھی نیت لے کر جو جاتا ہے انشاءاللہ وہ کبھی محروم نہیں. مجھے بیٹی کی تمنا تھی, دینے والا خدا کی ذات ہے, مگر خدا فرماتا ہے کہ جب دنیا میں اگر کوئی معاملہ تجھے درپیش ہو تو بڑوں کا سہارا لیتا ہے, بڑوں کے در پر جاتا ہے. اور ویسا نہیں ہے جیسا تو اگر شہرت چاہتا ہے بڑوں کے پیچھے دم ہلاتا ہے, تو نیتاؤں کے پیچھے جاتا ہے, تو پولیس کے پیچھے دوڑتا ہے, تو ڈاکٹر کے پیچھے جاتا ہے. لیکن یہ میرے کارخانے سے لڑکی یا لڑکا ملتا ہے, کوئی ڈاکٹر, کوئی پروفیسر, کوئی ڈسٹرکٹ منیجر یا کوئی پرائم منسٹر یا کوئی دنیا کا انسان وہ چیزیں نہیں دے سکتا. یہ میرے کارخانے ہی میں صرف بنا کرتا ہے. اب اگر تجھے چاہیے لڑکی یا تجھے چاہیے لڑکا یا تجھے چاہیے علم یا تجھے چاہیے اللہ والا بننے کا, تو میرا دربار خواجہ کا دربار ہے. جو خواجہ کا دربار ہے وہ میرا دربار ہے. تو وہاں جائے گا مجھے پالے گا. خواجہ کے دربار میں گیا. ایک خواجہ سب کی جھولی بھرتا ہے, سب کے دل کی مراد کو پوری کرتا ہے, سب کے مانگنے کو تو عطا فرماتا ہے. تو غریب نواز ہے, وہ کوئی امیر نواز ہوگا لیکن ہمارا تو غریب نواز ہے. یہ غریب تیرے در پر یہ جھولی پسارے کھڑا ہے, اے خواجہ غریب کو نواز دے. آیا اللہ کہ ان لاڈلوں کے صدقے رب نے مجھے ایک بیٹی عطا فرما دیا. خواجہ ہند و دربار ہے, بولے خواجہ ہند و دربار ہے, آلہ تیرا کبھی محروم نہیں, ماننے والا تیرا. یہ تو ہماری دامن تنگ ہے, ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون, بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ملا. عزیزان محترم, گئے بار میں نے ایک مسئلہ چھڑا تھا وہ رہ گیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جماعت کے حساب سے
चैन की घड़ी पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। और जमात की बात नहीं करता हूं, हालांकि अक्सर फिरके के बुजुर्गान दीन ने यही फरमाया, कोई गलत नहीं बयान किया, फतवा है। चैन वाली घड़ी पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। आप कहोगे कि मौलाना मेरी चैन ये घड़ी 150 रुपये वाली है, अगर बेल्ट लगाएंगे कहीं टूट के गिर सकता है। ये माजरत, ये माजूरी, ये मजबूरी शरीयत नहीं सुनती है। 150 रुपए की घड़ी जो काम करती है, 30 रुपए वाली घड़ी भी तो काम करती है। तुमने उस घड़ी को लिया है अपनी शान बढ़ाने के लिए कि लोग देखे कि ये कितना बड़ा आदमी, इतने पैसे की घड़ी लगाया हो। क्या अल्लाह ने तुझे इसीलिए वो 150 रुपए की जगह पर 30 रुपए की घड़ी से अगर काम चल जाए तो तुझे किसने लेने के लिए कहा? मसला याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। इस मस्जिद का जहाँ तक सवाल है मेरे प्यारे, कि मस्जिद का काम अभी थोड़ा रुका हुआ है, इसलिए कि उतना बजट में नहीं है। लिहाजा गुजारिश करूंगा कि जहाँ तक हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मस्जिद की इमदाद करते जाएं, ताउन करते जाएं। सीढ़ी पर स्कैनर लगा हुआ है, नीचे मौजूद साहब रसीद लिए रहते हैं, जिम्मेदार भी बैठे रहते हैं। इंशाअल्लाह आपके माल में कमी नहीं होगी। अल्लाह के राह में खर्च करना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, हरगिज़ तुम नेकियों तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम पसंदीदा माल अल्लाह के राह में खर्च ना करो। लिहाजा इसका पूरा ख्याल रखें। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।